السلام علیکم۔ آج کا کالم اپنی ماں کے نام ان کی برسی پر۔ 15 جون 2013 کو اپنی ماں کو سفر آخرت کے لیے سفید جوڑا پہناتے ہوئے میں خود کلامی کر رہی تھی۔ کبھی میری ماں مجھے صبح صبح اسکول جانے کے لیے تیار کرتے وقت سفید یونیفارم پہناتی ہوں گی، مگر وہ تو مجھے زندگی سے بھرپور ایک ایسے سفر کے لیے تیار کرتی تھی جو سب پر آشکارا رعنائیوں، ہنگاموں اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ مگر میں اپنی ماں کو ایک ایسے سفر پر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموشیوں کی گود میں سونے کے لیے جا رہی تھی۔ میں نے بار بار اپنی ماں کے سرد جسم کو چھوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس قدر گفتگو کرنے والی زندہ دل میری ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک فلم سی چل رہی تھی، اس عورت کی، اس شمس زہرا نامی عورت کی جس کی زندگی جوانی سے بڑھاپے تک ایک جہد مسلسل کا عملی نمونہ تھی۔ میری ماں نے پارٹیشن سے قبل ہندوستان میں اپنا بچپن اپنے والدین کے سائے میں ہنستے بستے ایک خوشحال گھرانے میں گزارا تھا۔ میرے نانا بہت ہی کامیاب پولیس انسپیکٹر بھی تھے، لیکن پاکستان آنے کے بعد ان کی زندگی میں خوشحالی کی جگہ ایک انتھک تنگ دستی نے لے لی تھی۔ مگر ماں نے حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے حالات کو بدلنے کی ٹھان لی۔ میری ماں کے سامنے اس زمانے میں کوئی رول ماڈل نہیں تھا۔ وہ خود بھی کسی اسکول یا کالج سے فارغ التحصیل نہیں تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے سید اور نواب گھرانے سے تھا جہاں لڑکیوں کو زیور علم سے آراستہ تو کیا جاتا تھا، مگر غیر رسمی طور پر۔ میری والدہ کو پڑھانے کے لیے نہ صرف استاد بلکہ موسیقی کے استاد بھی آتے تھے۔ ہارمونیم پر گانا بھی انہوں نے سیکھا۔ وہ بہترین سوز خوان تھی، بہت ہی اچھی آواز تھی ان کی، مگر گھر سے باہر جا کر کسی رسمی امتحان کو پاس کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ یہی ماحول تھا اس زمانے کا، مگر ان کی ذات میں بلا کا اعتماد اور مستقبل کا ادراک تھا۔ ہمارے سماج میں تو لڑکی کی پیدائش آج بھی کسی المیہ سے کم نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پروردگار نے میری ماں کو چھٹی بیٹی عطا کی، یعنی میری سب سے چھوٹی بہن ڈاکٹر نیلوفر سلیم، تو ان کی پیدائش پر ایک خاتون باقاعدہ پرسہ دینے کے لیے میرے ماں کے پاس آئیں۔ مگر واہ، چاروں طرف بکھرے سماجی ماحول جس میں آج تک بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، میری ماں نے بیٹے کے نہ ہونے کو کبھی اپنی محرومی نہیں سمجھا، بلکہ ہم سب کو اعلیٰ اور پروفیشنل تعلیم دلوائی۔ یہ آج سے 6 اشروں قبل کی بات ہے۔ سرگودا آج والا شہر نہیں تھا۔ اس زمانے میں سرگودا میں بہت والدین اپنی لڑکیوں کو بغیر کسی گھر کے مرد کے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیا کرتے تھے، اور لڑکیوں کے لیے تعلیمی سہولتیں تو نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ایسے ماحول میں میری ماں نے دلیرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میری لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی، اپنا مستقبل خود بنائیں گی۔ اور ماں کے اس فیصلے پر تو سرگودا کے کئی لوگوں نے اپنے دانتوں تلے اپنی انگلیاں داب لیں کہ میری بیٹیاں طے شدہ رواجوں کے مطابق سیاہ برقعوں میں لپٹ کر نہیں، بلکہ سیرت کردار اوڑھ کر گھروں سے باہر نکلیں گی، اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کی کبھی محتاج نہیں ہوں گی۔ کیا باکمال شخصیت تھی میری ماں، روایتی گھرانوں سے بالکل مختلف۔ جب والدین اسکولوں میں چند کلاسیں پڑھا پڑھا کر اپنی بیٹیوں کو جائز اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیے گئے وسائل سے بھاری بھاری جہیزوں کے انبار میں دبا کر ان کے شوہروں کے حوالے کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے، تو میری ماں رشتوں اور جہیز کی فکر کرنے کے بجائے اپنی بیٹیوں کو اسکول کے بعد کالج اور کالج کے بعد دوسرے شہروں کی یونیورسٹیوں میں
भेजने की तैयारियां किया करती थीं। कुदरत का इत्मीनान देखिए कि वही बेटियां जिन्हें कमतर समझा जाता था, वालिदैन के हर उस जख्म का मदावा बनी जो उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत में अहले समाज और ख़ुद अपने ही कई अजीज़ और रिश्तेदारों की तानो तशनी की सूरत में खाए थे। नामसाइद हालात के बावजूद समाजी उमूर के अलावा मेरी माँ सियासी सरगर्मियों में भी कभी पीछे नहीं रहीं। बरसों कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी पीपल्स पार्टी की दाग बेल डालने सरगोदा आए तो उनके साथ शामिल हो गईं। खूब काम किया, मगर सूबाई असम्बली की ख़वातीन की निशस्त के लिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी उसी समाज का हिस्सा थी जहां ऐसे ओहदों के लिए आज तक दौलतमंद घरानों से अजीजदारियां लाजमी समझी जाती हैं। माँ, आप सिर्फ हमारी ही रोल मॉडल नहीं थी, हम सब बहनों के बच्चों के लिए भी आप सिर्फ नानी नहीं बल्कि अपने अंदर एक इदारा थी, एक ऐसा इदारा जिसने उन्हें मोहब्बत की तहजीब से सैराब किया। मुझे कवी उम्मीद है कि ये बच्चे उनके नक्शे पा पर चलते हुए रिश्तों में मोहब्बतों का ये अनमोल असासा अपनी आइंदा नस्लों को मुंतकिल करने में हमेशा फख्र महसूस किया करेंगे। ए अजीम माँ, आप जैसी माँ मिलने पर मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर के सामने सरबसजूद हूँ। माँ, हमें आज भी आपकी ज़रूरत थी अपनी इबादत के लिए। आपको मालूम है ना कि वालिदैन की खिदमत औलाद के लिए इबादत का दर्जा रखती है, मगर आपको जाने की जल्दी थी, आप चली गईं। मगर अपने नाम की तरह मानिंदे शम्स एक जिंदा और रोशन दलील की मानिंद हमारी जिंदगियों को हमेशा जगमगाती रहेंगी, न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बच्चों की भी। बस आज का कॉलम यहीं तक, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। खुदा हाफिज़।